ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کارنیلیا اپنے آقا سے ملاقات کرنے کے لیے اس کی خدمت میں حاضر ہو جاتی ہے اور پھر استاد آریوس کارنیلیا سے پوچھتا ہے، میں نے جو کام تمہارے ذمہ لگایا تھا کیا وہ کام مکمل ہو چکا ہے؟ کارنیلیا جواباً کہتی ہیں، جی ہاں میرے حضور، میں نے شیخ ادب علی کو زہر پلا دیا ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں، آپ کے منصوبے کے تحت عثمان صاحب آپ کے جال میں پھنس چکا ہے اور اس نے اپنے بھائی کو جلا وطن کروا دیا ہے۔ یعنی کہ عثمان صاحب آہستہ آہستہ اکیلے ہونا شروع ہو چکے ہیں، کیونکہ ترگت بے بھی ان کے قبیلے سے ان کا ساتھ چھوڑ کر جا چکے ہیں، تو دوسری طرف کوشش بھی عثمان صاحب کے خلاف ہو چکا ہے۔ استاد آریو سے تمام باتیں سننے کے بعد بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، شاباش میری بیٹی، تم نے کمال کر دیا۔ اب بارکن بھی عثمان کا ساتھ دینے کا ناٹک کرے گا اور اس کے سپاہیوں میں شامل ہو جائے گا۔ اس طرح ہم جب چاہیں ترکوں کو آپس میں لڑوا سکتے ہیں اور ان کا خون بہا کر قتل عام کروا سکتے ہیں۔ اور پھر استاد آریو سیب کھاتے ہوئے کہتا ہے، میرا اصل مقصد ترکوں کو آپس میں لڑوا کر ان کے اتحاد کو توڑنا ہے، کیونکہ نہ بازنطینیوں میں اتنا اتحاد ہے اور نہ ہی منگولوں میں، لیکن ترک ایسے ہیں جب بھی وہ اتحاد کرتے ہیں تو وہ لوگ ہمیں سب سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ لہٰذا میرا اصل مقصد یہی تھا کہ ترکوں کے اتحاد کو نقصان پہنچایا جائے، اور خاص طور پر شیخ ادب علی کو، کیونکہ تمام ترک ان کے حکم کے تابع ہوتے ہیں۔ دوسری طرف کائی قبیلے کی خواتین میں سلچان خاتون رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہیں اور وہ رو رہی ہوتی ہیں کہ گوندوز بے، تم نے اپنی بیوقوفی کی وجہ سے اپنا کیا حشر کروا لیا، آخرکار تم ہمیں چھوڑ کر چلے ہی گئے۔ ایگل خاتون بھی سلچان خاتون کو سہارا دینے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں، لیکن سلچان خاتون اپنے پیارے بیٹے کے غم سے نڈھال ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ سلوی خاتون سلچان خاتون کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہیں، آپ کو اس گھٹیا انسان کی وجہ سے رونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس نے کائی قبیلے کی خواتین پر ظلم کیا تھا، یعنی کہ آپ تمام خواتین کو اس نے جلا وطن کروا دیا تھا، اور پھر اس نے میری خاتون اور اس کے بچے کو بھی شہید کر دیا۔ اس کا جو انجام ہونا چاہیے تھا اس نے وہ حاصل کر لیا۔ ایگل خاتون سلوی خاتون سے کہتی ہیں، اپنی بکواس بند کرو، غم کے موقع پر تو تمہیں ہمارا ساتھ دینا چاہیے، لیکن تم گوندوز پہ اور عائشہ خاتون کے خلاف باتیں کر رہی ہو۔ اور پھر جیسے ہی بالا خاتون بھی سلچان خاتون سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچتی ہیں تو سلچان خاتون روتے ہوئے بالا خاتون کے گلے لگ جاتی اور کہتی ہیں، میں جانتی ہوں کہ نہ تو عائشہ خاتون اور نہ ہی گوندوز پہ ایسی گھٹیا حرکت کر سکتے تھے، انہیں بے قصور ہی مار دیا گیا ہے۔ اور پھر جیسے سلچان خاتون گوندوز بے کا نام پکار پکار کر رونا شروع ہو جاتی ہیں تو ملہان خاتون بھی ناٹک کرتے ہوئے کہتی ہیں، گوندوز بے نے جو کیا ان کا وہی انجام ہونا چاہیے تھا، لہٰذا آپ کو رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تمام قبیلے والے بھی عثمان صاحب کے فیصلے کے خلاف باتیں کر رہے تھے۔ بالا خاتون یہ سن کر حیران ہو جاتی ہیں اور وہ ملہان خاتون کو ٹوکتے ہوئے کہتی ہیں، یہ تم کس قسم کی باتیں کر رہی ہو، تم تو ایسی نہیں تھی، تم تو گوندوز بے کے بارے میں جانتی ہو۔ ملہان خاتون جواباً کہتی ہیں، ہاں یہ وہی گوندوز بے ہے جس نے اورحان غازی کو مجھ سے 2 بار جدا کیا۔ بلاخر دیکھتے ہی دیکھتے بالا خاتون اور ملہان خاتون کے درمیان بحث اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ ملہان خاتون ناراض ہو کر اس خیمے سے چلی جاتی ہیں۔ دوسری طرف عثمان صاحب اپنے قریبی ساتھی سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا قبیلہ بہت ہی مشکل وقت سے گزر رہا ہے، ہمارے دشمنوں نے ہمارے بھائی کو ہمارے خلاف ورگلانے کی کوشش کی اور مجھے بھی اپنے بھائی کے خلاف کر دیا، یہاں تک کہ میں نے اپنے بھائی کو جلا وطن کر دیا، لیکن کسی نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی اور گوندوز بے اور عائشہ خاتون کو شہید کر دیا۔ میں ابھی تک اس انسان کے بارے میں جاننے میں ناکام ہوں، لیکن بہت ہی جلد مجھے معلوم ہو جائے گا کہ یہ گھٹیا حرکت کس نے کی ہے۔ اس بار میرا سامنا ایک بہت ہی بزدل قسم کے دشمن سے ہوا ہے جو کہ چھپ کر میری پیٹھ کے پیچھے وار کرنا چاہتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے ان لوگوں نے عمر بے کو شہید کر دیا۔ عمر بے ہماری مدد کرنا چاہتے تھے اور وہ کئی بار خفیہ طور پر ہماری مدد کرتے آئے ہیں، وہ جانتے تھے کہ عمر بے کی مدد سے میری طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے عمر بے کو شہید کیا اور پھر ان کا اگلا مقصد اوغوز کی روشنی یعنی کہ شیخ ادب علی کو نقصان پہنچانا تھا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ تمام ترک شیخ ادب علی کے ماتحت کام کرتے ہیں اور ہمارا دشمن آہستہ آہستہ ہمارے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ ہمارے لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے اور اپنا کام مکمل کرنے کے بعد بغیر کوئی نشان چھوڑے وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ اور پھر عثمان صاحب ایک اور سردار کا نام لیتے ہیں کہ دیوز بے ہماری مدد کرنے کے لیے بہت ہی جلد ایک خفیہ مقام پر پہنچنے والے ہیں، لہٰذا ہمیں ان سے ملاقات کرنے کے لیے تیز رفتار گھوڑوں کی ضرورت پڑنے والی ہے۔ بارکن یہ سن کر کہتا ہے، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے عثمان صاحب، ہم ان سے ملاقات کرنے کے لیے وقت سے پہلے ہی پہنچ جائیں گے، لیکن میں سردار کی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ اور پھر بارکن عثمان صاحب کا اعتماد حاصل کرتے ہوئے کہتا ہے، آپ نے ایک بھائی گوندوز بے کو تو کھو دیا ہے، لیکن میں بھی آپ کا بھائی ہوں، میں ہمیشہ آپ کی مدد کرتا ہوا نظر آؤں گا۔ ناظرین، اس کے بعد ایک دوسرا منظر دکھایا جاتا ہے، یعنی جیسے ہی میکائل کوسس گوندوز بے کو شہید کرنے والا ہوتا ہے تو اسی دوران ایک تیر کوسس کی تلوار سے ٹکراتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، وہ تیر ترگت بے کا ہوتا ہے، اور پھر جیسے ہی کوسس ترگت کی طرف دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے، تو آخرکار تم نے بھی ترکوں والی حرکت کر دی، یعنی تم گوندوز بے کی جان بچانے کے لیے یہاں پر واپس لوٹ آئے۔
ترگت بے جواباً کہتے ہیں تم میرے بارے میں غلط سوچ رہے ہو، یہ عثمان صاحب کی منصوبہ بندی کا ایک حصہ ہے۔ اگر ہم اصل مجرم کو پکڑنا چاہتے ہیں تو ہمیں عثمان صاحب کے منصوبے کے تحت کام کرنا ہوگا اور صبر سے کام لینا ہوگا، کیونکہ ہمارا دشمن بہت ہی زیادہ چالاک ہے۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ ہم دونوں عثمان صاحب کے مخالف ہو جائیں اور یوں ہمارا دشمن عثمان صاحب کو کمزور کرنے میں کامیاب ہو جائے، یعنی ایک طرف عثمان صاحب ہمارے مخالف ہو جائیں گے تو دوسری طرف عثمان صاحب اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے بھائی کو قتل کروا دیں گے۔ بالآخر میکائیل کوسس بھی ترگت بے کی باتیں سن کر سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے غصے پر قابو پاتا ہے اور گوندوز بے کو نہیں مارتا، اور پھر کونور الب بھی ان دونوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ہمارا دشمن جو چاہتا تھا اس نے ہمیں یہ حرکت کرنے پر مجبور کر ہی دیا، یعنی کہ تم دونوں بظاہر دکھنے میں عثمان صاحب کے مخالف نظر آ رہے ہو۔ اور پھر ترگت بے کوشش سے کہتے ہیں اگر آپ عثمان صاحب کے انصاف کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میری بات کو غور سے سنیں۔ عثمان صاحب چاہتے ہیں کہ گوندوز بے اور ان کی بیوی عائشہ خاتون کو آپ کے قلعے میں رکھا جائے گا۔ اگر ان کی بے گناہی ثابت ہو جاتی ہے تو یہ صحیح سلامت کائی قبیلے میں واپس آ جائیں گے، اور اگر تمام ثبوت انہی کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور یہ مجرم قرار پاتے ہیں تو آپ اپنے ہاتھوں سے عائشہ خاتون اور گوندوز بے کا سر قلم کر سکتے ہیں۔ بالآخر کافی دیر سوچنے کے بعد میکائیل کوسس کو عثمان صاحب کی تمام باتیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں تو عثمان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ گوندوز بے اور ان کی بیوی کی شہادت کی جھوٹی خبریں ہمارے دشمنوں تک پہنچا دی جائیں تاکہ ہمارا دشمن جو بھی ہوگا وہ کھل کر ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اگر عثمان صاحب یہی چاہتے ہیں تو پھر مجھے بھی ان کے منصوبے کے تحت کام کرتے ہوئے گوندوز بے اور عائشہ خاتون کو اپنے قلعے لے کر جانا ہوگا، یعنی کہ کائی قبیلے والوں تک جو خبر پہنچائی جاتی ہے وہ جھوٹی ہوتی ہے۔ گوندوز بے اور عائشہ خاتون کوشش کے ساتھ ان کے قلعے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یاوز بے جو کہ عثمان صاحب کی مدد کرنے کے لیے جنگل میں ایک مقام پر پہنچ کر رک جاتے ہیں، اور ان کا ساتھ ایک خفیہ خط ان تک پہنچاتا ہے۔ جیسے وہ خط پڑھتے ہیں تو اس خط میں لکھا ہوتا ہے کہ عمر بے کو بھی اسی راستے پر چلتے ہوئے شہید کر دیا گیا تھا۔ کائی قبیلے کے حالات بہت ہی خراب ہے، اگر آپ عثمان صاحب کا ساتھ دیں گے تو آپ بھی شہید کر دیے جائیں گے۔ یہ خط پڑھنے کے بعد یاوز بے اپنے ساتھی سے کہتے ہیں اس کا مطلب ہم صحیح راستے پر ہیں، عثمان کا راستہ انصاف اور جہاد کا راستہ ہے، اور اسی راستے پر چلتے چلتے ہمارے ساتھی عمر بے شہید ہو گئے، ہمیں راستے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بارکن نے ہمیں خفیہ جگہ پر ملاقات کرنے کے لیے بلایا ہے تو ہم وہیں پر ان سے ملاقات کرنے کے لیے جائیں گے۔ ناظرین ایک طرف سلوی خاتون ملہان خاتون کو بالا خاتون کے خلاف ورگلانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ بالا خاتون سلجان خاتون کا ساتھ دیتی ہیں، اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ گوندوز بے اور عائشہ خاتون بے قصور تھے، لیکن تم سمجھتی ہو کہ یہ سب کچھ گوندوز بے نے کروایا تھا۔ کیا تم جانتی ہو کہ بالا خاتون گوندوز بے کا ساتھ کیوں دے رہی تھی؟ ملہان خاتون نے سن کر کہتی ہیں کہ اس لیے۔ سلوی خاتون جواباً کہتی ہیں اقتدار حاصل کرنے کے لیے۔ ملہان خاتون جواباً کہتی ہیں جہاں تک میں بالا خاتون کو جان پائی ہوں وہ ایسی گھٹیا عورت نہیں ہے، انہیں اقتدار حاصل کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ یعنی کہ سلوی خاتون آہستہ آہستہ ملہان خاتون کے ذہن میں بالا خاتون کے خلاف زہر بھرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک طرف سلوی خاتون کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ کائی قبیلے کی خواتین میں انتشار پھیلا دیا جائے اور تمام خواتین ایک دوسرے کا مخالف ہو جائیں، تو دوسری طرف بارکن کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ کائی قبیلے کے جوانوں کے درمیان انتشار برپا کر دیا جائے اور تمام سردار ایک دوسرے کا مخالف ہو جائیں۔ ناظرین دوسری طرف میکائیل کوسس گوندوز بے پر اپنی بہن کے قتل کا الزام لگا رہا ہوتا ہے۔ گوندوز بے جواباً کہتے ہیں تمام لوگ یہی سمجھتے ہیں جو تم سمجھ رہے ہو، لہٰذا تم بھی ہم سے نفرت کرو، لیکن اس سے سچائی بدلنے والی نہیں ہے، میں نے تمہاری بہن کو شہید نہیں کیا۔ کوسس جواباً کہتا ہے اگر تم نے میری بہن کو شہید نہیں کیا، چلو میں تمہاری بات مان بھی لیتا ہوں، تو کسی ترک نے تو میری بہن کو شہید کیا ہے۔ میں نے اپنی بہن کو ترکوں کے درمیان چھوڑ کر سب سے بڑی غلطی کی تھی۔ اگر مجھے تم لوگوں کی سچائی کے بارے میں علم نہ ہوتا یا میری بہن شہید نہ ہوتی تو میں تو تم لوگوں کی محبت میں گرفتار ہو جاتا۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران ایک سپاہی آ کر کوسس کو بتاتا ہے کہ آیا نکولا تم سے خفیہ طور پر ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے۔ میکائیل کوسس جانے سے پہلے گوندوز بے اور عائشہ خاتون سے کہتا ہے تم دنیا کی نظر میں مر چکے ہو، لہٰذا ذرا سے بھی آواز مت کرنا، اب میں جاننا چاہتا ہوں کہ آیا نکولا بھی اس گھٹیا حرکت میں شامل ہے یا نہیں۔